I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. ناظرین، پاکستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں جھوٹ کا اتنا غلبہ ہے کہ سچ کی کھوج لگانا ناممکن ہو گیا ہے۔ سیاست کی کہانی ہو یا جرنیلی داستانیں، عدلیہ کا نظریہ ضرورت ہو یا پھر اقتدار کی ناجائز راستے سے انٹری، سچ تھا کہ جھوٹ یا پھر تاریخی جرائم چھپانے کے لیے فرضی داستانیں۔ نکتہ کی اس سیریز میں ہم تاریخ کی ایسی کنفیوژنز پر بات کریں گے جن کو تاریخ نے خود میں چھپا رکھا ہے۔ ایسے تاریخی حقائق کو تاریخ دانوں نے مسخ کر رکھا ہے تاکہ سچ عوام کے سامنے نہ آ جائے۔ اس سیریز میں ہم ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ تاریخ کی کس سائیڈ میں سچ چھپا ہوا ہے۔ قیام پاکستان کے 1 سال کے بعد تاریخ کا ایسا سانحہ پیش آیا جس نے پاکستان پر غم کے پہاڑ گرا دیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات۔ قائد اعظم کی وفات جہاں ملک کے لیے بڑا سانحہ تھا، وہیں ان کی وفات تاریخ میں کئی اہم سوالات چھوڑ گئی۔ تاریخ اس سانحے کو بانی پاکستان کی طبعی موت یا منصوبہ بندی کے تحت راستے سے ہٹانے سے تشبیہ دیتی ہے۔ آئیے پاکستان کی پہلی بند فائل کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے تاریخ نے تو بند کر دیا مگر کئی تاریخ کے مسافروں نے اس فائل کے سب ڈاکیومنٹس کھول کر بیان کیے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہے 1947 کی۔ ملک آزاد ہو چکا ہے، آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ لیاقت علی خان وزیر اعظم اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل بن چکے ہیں۔ ریاستی مشینری ہر طرح سے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ ملکی سیاست کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں، مگر یہ اختلافات اس حد تک نہیں بڑھے کہ ملک کا سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ مگر پھر بھی قائد اعظم محمد علی جناح بیمار ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں اور پھر 1 سال کے اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ مگر یہ سانحہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا یہ نظر آتا ہے۔ اس میں کچھ کنفیوژنز موجود ہیں۔ اس سب کو جاننے کے لیے ہمیں قائد اعظم کے آخری ایام کا احاطہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 14 جولائی 1948 کے دن سے، جب پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو شدید بیماری کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کر دیا گیا۔ کوئٹہ سے زیارت کا زمینی فاصلہ 133 کلومیٹر یعنی 133 کلومیٹرز ہے، جو اونچائی پر واقع ہے، اور قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت سے بھی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کوئٹہ سے زیارت منتقلی کا فیصلہ قائد اعظم کا ذاتی تھا، کیونکہ کراچی اور کوئٹہ میں حکومتی کام اتنے زیادہ تھے کہ وہ آرام نہیں کر پا رہے تھے۔ جیسے ہی قائد اعظم زیارت پہنچے تو ان کی طبیعت بہتر ہونے لگی، وہ آرام محسوس کرنے لگ گئے، مگر ان کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھار ان کی طبیعت بگڑ بھی جاتی تھی، مگر مجموعی طور پر وہ بہتر محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن فاطمہ جناح نے قائد اعظم سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے زیارت آئے ہیں، ہمیں انہیں چیک اپ کے لیے بلانا چاہیے۔ مگر قائد اعظم نے جواب دیا کہ انہیں کوئی بڑا مرض لاحق نہیں ہے، صرف معدہ خراب ہے جو کہ خوراک کو ٹھیک سے ہضم نہیں کر پا رہا۔ جیسے ہی معدہ ٹھیک ہوگا میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ان کا یہ بہانہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور 1 ہفتے کے اندر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اب وہ اپنا علاج ہیلے بہانوں سے نہیں کر سکتے اور انہیں ایک بہترین معالج کی ضرورت ہے۔ لہٰذا فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری فرخ امین سے کہا کہ وہ لاہور کے ممتاز فزیشین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو زیارت بلوا لیں، کیونکہ قائد اعظم ان سے مطمئن تھے۔ 23 جولائی 1948 کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش زیارت پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ زیارت پہنچے وہ قائد اعظم کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قائد اعظم پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے قائد اعظم کا معائنہ کیا تو یہ پتہ لگا کہ ان کا معدہ تو ٹھیک ہے، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ انہیں سینے اور پھیپھڑوں میں مسئلہ ہے۔ اگلے ہی دن ان کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں انہیں طب تک یعنی ٹی بی کی تشخیص ہوئی۔
टेस्टों की रिपोर्ट मद्देनजर रखते हुए पहले तो ये फैसला करना था कि कायदे आजम को बताया जाए इस बीमारी के बारे में या ना बताया जाए। बाद में ये फैसला किया गया कि उन्हें बीमारी की तशखीस के बारे में बता दिया जाए। दिलचस्प बात ये थी कि कायदे आजम को जब टीबी के बारे में बताया गया तो वो अपनी बीमारी के बारे में जानकर जरा भी परेशान नहीं हुए। वो जानते थे कि उन्हें ये बीमारी गुज़िश्ता 12 साल से है। बीमारी के बारे में जानकर कायदे आजम ने कहा कि हिंदू अगर मेरी बीमारी के बारे में जान जाते तो पाकिस्तान बनने ही ना देते। दिन गुजरते जा रहे थे, बीमारी जिस्म में सरायत करती जा रही थी, यानी फैलती जा रही थी। टीबी कायदे आजम के फेफड़ों पर बुरी तरह हमला आवर हो चुकी थी। डर ये था कि इसकी शिद्दत और ना बढ़ जाए। इस सूरत हाल में डॉक्टर इलाही बख्श ने बानी पाकिस्तान की दवाइयों में जरा सा रद्दोबदल कर दिया और खुराक भी थोड़ी बदल दी, मगर बीमारी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 30 जुलाई 1948 को बानी पाकिस्तान के लिए मजीद डॉक्टर्स और नर्स फिलिस डेलहम भी जियारत पहुंच गईं। उनकी बीमारी को राज के साथ रखा गया और उनका बाकायदगी से इलाज शुरू हो गया था। डॉक्टरों की टीम और नर्स के आने के बाद उनकी सेहत कदरे बेहतर हो रही थी, वो ग़िज़ा भी ठीक से ले रहे थे। और फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली बिना इतला दिए कायदे आज़म रेजिडेंसी पहुंच गए। उनके आने की ना कोई इतला थी और ना ही कायदे आज़म और फातिमा जिन्ना इस बारे में जानते थे। उनके आने पर कायदे आज़म और फातिमा जिन्ना दोनों हैरान रह गए। लियाकत अली खान ने कायदे आज़म के मुआलिज डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श से कायदे आज़म की बीमारी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कायदे आज़म की बीमारी के बारे में उन्हें बताने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि डॉक्टरी असूलों के पेश नज़र वो बानी पाकिस्तान की बीमारी सिर्फ और सिर्फ कायदे आज़म को ही बताएंगे। लियाकत अली खान उनके जवाब से मुतमिन न हुए और उन्होंने कहा कि वो बतौर वज़ीर आज़म गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सेहत के बारे में निहायत फ़िक्रमंद हैं। मगर इस बार डॉक्टर इलाही बख्श ने कहा कि वो मरीज़ की इजाज़त के बगैर किसी को कुछ नहीं बता सकते। बाहर डॉक्टर और वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की गुफ्तगू जारी थी कि फातिमा जिन्ना को इतला दी गई कि वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और काबीना के सेक्रेटरी जनरल आए हैं और वो कायदे आज़म से मुलाकात करना चाहते हैं। फातिमा जिन्ना ने ये इतला कायदे आज़म को दी। कायदे आज़म ने फातिमा जिन्ना से कहा कि तुम नहीं जानती हो कि ये यहाँ क्यों आए हैं। लियाकत अली खान देखना चाहते हैं कि बीमारी कितनी शदीद है और मैं कितने दिन जिंदा रह सकता हूँ। इस गुफ्तगू के बाद कायदे आज़म ने मुलाकात की इजाज़त दे दी और वज़ीर आज़म और कायदे आज़म के दरमियान मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही और दौरान मुलाकात इन दोनों के सिवा कोई कमरे में मौजूद नहीं था, हत्ता कि फातिमा जिन्ना भी कमरे में मौजूद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को अंदर बुलाया और बानी पाकिस्तान और उनकी मुलाकात 15 मिनट तक जारी रही। जो ही लियाकत अली खान वापस आए तो फातिमा जिन्ना इस कमरे में कायदे आज़म के पास चली गईं। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श दवा खिलाने के लिए कमरे के बाहर मौजूद थे, मगर कायदे आज़म ने दवा खाने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना थकावट से चूर थे और इनका चेहरा भी बेरौनक हो चुका था। दूसरी जानिब कर्नल इलाही बख्श ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने मेरे से कायदे आज़म के बेहतर इलाज मुआलजे के बारे में तमाम कोशिशें करने का हुक्म दिया। कायदे आज़म ने फातिमा जिन्ना को इन दोनों के साथ खाना खाने के लिए कहा। खाने की मेज़ पर वज़ीर आज़म लियाकत अली खान इंतहाई खुशगवार मूड में थे। इस मौका पर फातिमा जिन्ना कहती हैं कि लियाकत अली खान कभी लतीफ़े सुनाते और कभी हंसी मजाक कर रहे थे और मैं इस खाने की मेज़ पर कायदे आज़म की सेहत के लिए खौफ से कांप रही थी, जो बिस्तरे अलालत पर पड़े हुए थे। चौधरी मोहम्मद अली चुपचाप किसी सोच में गुम रहे। खाना ख़त्म होने के बाद वो कायदे आज़म के पास गईं तो कायदे आज़म ने इन हालात में बाहिम्मत रहने की तलकीन की। तारीख़ आज भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के दरमियान होने वाली मुलाकात पर खामोश है। आखिर दोनों की मुलाकात में क्या मुकालमा हुआ और इस मुलाकात के बाद बानी पाकिस्तान ने दवा खाना क्यों बंद करती थी। कुछ वक्त और गुजरा और अगले 2-3 दिन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हालत इतनी बेहतर हो गई कि 3 अगस्त 1948 को डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने ईद गुजारने के लिए लाहौर जाने की छुट्टी भी ले ली। कायदे आज़म ने उन्हें छुट्टी भी दे दी। कर्नल इलाही बख्श लाहौर रुखसत हो गए। अभी एक ही दिन गुजरा था कि डॉक्टर साहब को कायदे आज़म रेजिडेंसी से टेलीफोन कॉल आती है कि वो फ़ौरन बिना किसी तवक्कुफ़ के
قائد اعظم کے پاس پہنچے کیونکہ قائد اعظم کی طبیعت سازگار نہیں تھی۔ کرنل الہی بخش 6 اگست کو زیارت پہنچ گئے۔ 3-4 دن کی غیر حاضری میں قائد اعظم بہت کمزور ہو گئے تھے اور ان کا بلڈ پریشر بھی بہت گر گیا تھا۔ اس وقت عارضی ٹریٹمنٹ سے جناح کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ 2 دن کے بعد یعنی 9 اگست کو ڈاکٹرز نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی قائد اعظم کے لیے اچھی نہیں اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ ابتدا میں قائد اعظم نے کوئٹہ جانے سے منع کر دیا، مگر بعد میں 3-4 دن کے بعد یعنی 13 اگست کو کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے۔ قائد اعظم مجموعی طور پر 1 مہینے تک زیارت میں رہے۔ کوئٹہ پہنچنے پر قائد اعظم بہتر محسوس کرنے لگے اور اگلے کچھ دن میں ان کی طبیعت اور بھی بہتر ہونے لگی۔ ٹیسٹ بہتر آنے لگے، دوائیں اور کھانے بہتری کی طرف جانے لگیں۔ وہ اخبارات کا مطالعہ کرنے لگے اور انہوں نے بعض دفتری فائلیں بھی نپٹانا شروع کر دیں۔ وہ کبھی کبھار سگریٹ بھی پی لیا کرتے۔ ڈاکٹرز نے قائد اعظم کو کوئٹہ سے کراچی گورنر ہاؤس منتقل ہونے کا مشورہ دیا، مگر قائد اعظم وہاں اس بیماری کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہوئے۔ 29 اگست 1948 یعنی وفات سے 11 دن پہلے ڈاکٹر الہی بخش نے قائد اعظم کا ایک بار پھر معائنہ کیا، مگر اس بار قائد اعظم کے الفاظ تھے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میرا مرنا جینا برابر ہے۔ وہ مایوسی کی حالت میں اب زندگی گزار رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے قائد اعظم کی یہ بات سنی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئے۔ قائد اعظم کو اب زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ انہوں نے فاطمہ جناح کو یہ بھی کہا کہ اب وہ زندہ رہنا ہی نہیں چاہتے۔ 2 دن بعد یعنی 1 ستمبر 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو بتایا کہ قائد اعظم کو ہیمریج ہو گیا ہے اور انہیں فوری طور پر کراچی لے جانا پڑے گا کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے اب کسی بھی طرح مفید نہیں ہے۔ اگلے چند دنوں میں ان کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ 5 ستمبر کو ان پر نمونیا کا حملہ بھی ہوا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے قائد اعظم کے لیے چند مزید ڈاکٹرز کو بھجوانے کی درخواست کی۔ ان ڈاکٹرز کو بھی کوئٹہ بلوایا گیا مگر ان کی طبیعت میں کوئی افاقہ نہیں ہوا اور بے ہوشی کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 10 ستمبر 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو بتایا کہ بانی پاکستان کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور وہ فقط چند دنوں کے مہمان ہیں۔ اور پھر آخرکار 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کو کراچی لے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ وہی دن تھا جس دن قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے اور انہیں اسٹریچر پر ڈال کر ان کے وائکنگ طیارے سے کراچی لے جانا تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا ہوائی سفر محض 2 گھنٹے میں طے ہو گیا۔ دوران سفر ان کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی اور وہ طیارے میں بڑے بے چین رہے۔ انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش انہیں آکسیجن لگاتے رہے۔ اسی کیفیت میں سپہر 4:15 بجے قائد اعظم کا طیارہ ماڑی پور ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ طیارہ اترتے وقت ڈاکٹر مستری، ان کی نرس ڈنہم، ADC لیفٹیننٹ مظہر احمد اور پرائیویٹ سیکرٹری فرخ امین بھی موجود تھے۔ قائد اعظم کی ہدایت تھی کہ انہیں لینے کے لیے آنے والوں میں کوئی حکومتی رکن موجود نہ ہو۔ ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل جیفری نوولز کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ قائد اعظم کو اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا گیا جو جہاز کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ فاطمہ جناح اور نرس فلس ڈنہم قائد اعظم کے ساتھ ایمبولینس میں ہی بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر مستری اور کرنل جیفری بانی پاکستان کی کیڈلک کار میں سوار ہو گئے۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ بانی پاکستان کی ایمبولینس نے فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ انجن پٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ جیسے ہی ایمبولینس رکی، قافلے میں شامل کیڈلک کار، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں۔ قائد اعظم کی حالت اس قدر خراب تھی کہ کسی بھی جگہ کچھ سیکنڈز کے لیے رکنا بھی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ مگر اسٹیٹ مشینری کی حالت دیکھیے کہ جو ایمبولینس قائد اعظم کے لیے لائی گئی، اس کے ڈرائیور نے 20 منٹ تک اس کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کی، مگر پھر یہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ یہ سب حالات دیکھ کر فاطمہ جناح جہاں پریشان تھیں وہیں بھائی کے لیے نہایت افسردہ بھی تھیں۔ انہوں نے ملٹری سیکرٹری کو حکم دیا کہ ایک اور ایمبولینس لے کر آئیں۔ خراب ایمبولینس میں شدید حبس کا عالم تھا اور سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ فاطمہ جناح اور نرس ڈنہم باری باری گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا جھلتی رہیں
تاکہ قائد اعظم کے لیے کچھ سکون کی کیفیت بن سکے۔ یہ قافلہ 1 گھنٹے سے زائد ماڑی پور کے جنگل میں کھڑا رہا۔ ملٹری سیکرٹری کو ایمبولنس کے لیے گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اب تک نہ کسی فوجی ایمبولنس کا انجن درست ہوا اور نہ کوئی اور متبادل کا انتظام ہو سکا۔ ڈاکٹر الہی بخش خراب ایمبولنس میں قائد اعظم کی بار بار نبض دیکھتے رہے۔ ہر بار ان کی نبض پہلے سے ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ قائد اعظم کو ایمبولنس سے کار میں منتقل کر دیا جائے، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا کیونکہ اسٹریچر کار میں رکھا نہیں جا سکتا تھا اور خود جناح میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کار میں بیٹھ یا لیٹ سکتے۔ آخرکار ملٹری سیکرٹری اور ڈاکٹر مستری ایک دوسری ایمبولنس کو لے کر واپس آ گئے۔ محمد علی جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر نئے آنے والی ایمبولنس میں منتقل کیا گیا۔ خیریت سے ایمبولنس چل پڑی اور شام 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ سے قائد اعظم کی رہائش گاہ تک 9 میل کا فاصلہ 2 گھنٹے میں طے ہوا، یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد قائد اعظم صرف 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ غنودگی کے عالم میں ہی رہے۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں، جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتی خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ نکتہ کے ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات جس طرح ہوئی وہ اس کے کبھی بھی مستحق نہیں تھے۔ تاریخ کی ایک سائیڈ تو ان کی موت کو طبعی موت کہتی ہے، جبکہ دوسری سائیڈ ان کی وفات اور وفات کی وجوہات پر کئی سوالات اٹھاتی ہے۔ بقول سردار شوکت حیات اس وقت کراچی کے ملٹری اور نیول اسپتالوں میں بہترین ایمبولنسز موجود تھیں، تو قائد اعظم کو خراب آرمی ایمبولنس آخر کس نے دی؟ یہ پراسرار گتھی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو شدید بیماری کے عالم میں کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ آخر کس نے دیا تھا۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ قائد اعظم کو زیارت کے بارے میں کس نے بتایا تھا اور وہاں منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے مابین ہونے والی 30 منٹ کی ملاقات کی کہانی آخر کیا ہے، جس کے بعد قائد اعظم مایوسی کی کیفیت میں چلے گئے۔ اس ملاقات کے بعد قائد اعظم نے دوا کھانا آخر کیوں بند کر دی؟ مادر ملت فاطمہ جناح نے قائد اعظم سے بیماری کی حالت میں جو باتیں کی، اس کے پس منظر سے لگتا ہے کہ آخری ایام میں حکومتی مشینری ان کو سسٹم سے آؤٹ کر چکی تھی۔ قائد اعظم کا بیماری کی حالت میں اس حد تک مایوس ہونے کی آخر وجہ کیا تھی؟ کیا واقعی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو راستے سے ہٹایا گیا؟ آخری لمحات میں غیر انسانی سلوک کر کے انہیں علاج سے دور رکھا گیا کہ ان کی موت کو طبعی موت سمجھا جائے؟ یہ سب وہ سوال ہیں جن پر تاریخ آج بھی خاموش ہے۔ نکتہ نے بھی ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کی، مگر سب کھوج لگانے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ تاریخ میں یہ فائل بند ہو چکی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوتوں کا حال جاننا چاہتے ہیں تو یہ لنکس آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان پہ کلک کر کے آپ ان کا احوال جان سکتے ہیں۔